یا الہی بخش دے سید کو روزے حشر. اس سجدے میں پیر کے صرف نوک جو ہے وہ انگلیوں کی، پیر کی انگلیوں کو لگاتا ہے اور سجدے کے اندر پورا پیٹ نہیں لگاتا، تو کیا ایسی پڑھی ہوئی نمازیں دہرانی ہوں گی؟ تو اگر یہ غلطی اتنی کامن ہے سجدے کے اندر کہ اگر آپ نمازیوں کو دیکھو گے تو اکثر ایسے آپ کو مل جائیں گے. اگر جمعے کی بات کریں تو 100 میں سے 30 نمازی یعنی 30% ایسے ملیں گے کہ جو اس غلطی کو کر کے اپنی نماز کو برباد کرتے ہیں اور نمازوں کو قضا کرتے ہیں، اور قیامت میں ایسی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، بلکہ یہ قبول ہی نہیں ہے. اس قسم کی غلطیاں ہیں، اور یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جو بندہ صرف نماز کے مسائل سیکھنے اور جاننے سے اس کو سیکھ سکتا ہے، یا طہارت کے مسائل جاننے سیکھنے سے اس کو سیکھ سکتا ہے، لیکن بندوں کے پاس اس کا وقت نہیں ہوتا. کیونکہ انڈیا کے اندر سارے ملینئر بلینئر مسلمان نوجوان ہیں کہ جو واٹس ایپ کے اوپر اپنا کروڑوں کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو توفیق الہی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے روز کے 10-15 منٹ امام کے پاس بیٹھ کر جو ہے وہ یہ نماز کے وضو کے مسائل کو سیکھیں. اور بعض اہل علم کو بھی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ جمعے کے اندر اس قسم کے مسائل کو کہ جو نمازوں کو برباد کرتے ہوں، خراب کرتے ہوں، بار بار ریپیٹ کر کے نوجوانوں کو سکھائیں یا سمجھائیں. یعنی اکثر تو غلطی نہ سیکھنے والوں کی ہے کہ انہی پر فرض تھا کہ وہ جا کے سیکھیں، اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں قصے کہانیوں سے معاملے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے بنسبت یہ کہ وہاں ضروری احکام یا مسائل بتائے جائیں. تو یہ کہ نوجوان کیونکہ اتنا مصروف ہے اس کو ان چیزوں کو بھی معلوم نہیں ہے. ایک رسم اور فارمیلٹی کے لیے بندہ جمعے کے دن جاتا ہے غسل وغیرہ کر کے اور اس کے بعد نماز پڑھ کے ایسے آتا ہے. تو اگر کسی شخص نے نماز میں اپنے پیر کی انگلیوں کی صرف اور صرف نوک، یعنی نوک سمجھے کہ یہ حصہ جس طرح ہاتھ کی انگلیاں ہیں اسی طرح پیر کی انگلیوں کا صرف یہ حصہ زمین کے اوپر لگایا، اس طرح سے زمین کے اوپر ٹچ کرا اور اس کو موڑا نہیں، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. یعنی یہ نماز قضا کے حکم میں چلی گئی. یہ فرض بھی اس کا ادا نہیں ہوا، کیونکہ کم سے کم ایک انگلی کا سجدے میں پیٹ کا لگانا فرض ہے کہ جس سے باقی نماز سجدے کی فرضیت ادا ہو جائے. یعنی ناک کی ہڈی یا پیشانی کی ہڈی لگنے والی فرضیت ادا ہو. تو اسی طریقے سے 3 انگلیاں کم سے کم لگانا یہ واجب ہے. تو اگر جتنے بھی نوجوان اس طرح سے انگلی رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، پیر کی انگلی خاص طور سے، کہ وہ موڑ کے اس کا یہ انگوٹھے کے نیچے کا پیٹ نہیں لگاتے تو ان کی نماز نہیں ہوتی. اور جو نمازیں اس طرح سے پڑھی گئی ہیں، یا یہ سمجھیں کہ جو ٹائم پاس اس طرح سے کیا گیا ہے، واپس ٹائم نکال کے اس نماز کو دوبارہ پاس کرنا ہوگا، ورنہ یہ کہ بندے کے سر پہ یہ ایسا نماز کا چور ہے کہ جو وقت بھی برباد کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں آتا بنسبت دنیا کے چور کے. کہ دنیا کا چور کچھ چرا کے کھا کے اس کا فائدہ لے لیتا ہے، لیکن بندہ نماز کا چور یہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس کا فائدہ نہیں لے پاتا. تو زیادہ تر لوگوں کو چاہیے کہ جن کا جو کانٹیکٹ رہتا ہے اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یا جن کے یاروں دوستوں کا طبقہ ایسا ہے کہ جو مسائل کے اندر جو ہے وہ دلچسپی لیتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے دوستوں کو اس مسائل سے آگاہ کرائیں جو نماز کے ضروری مسائل ہیں، کہ نماز میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. کسی کو دیکھیں تو بتائیں. مسجدوں کے اندر اس قسم کے اشتہار وغیرہ یا بورڈ وغیرہ کا سلسلہ ہو، یا ایسی کوئی ٹیم ہو نوجوانوں کی کہ جو مسجد کے اندر امام صاحب کو جمعے سے پہلے یہ چیز بتائے کہ آج آپ اس پہ بیان کر دیں، ہمارے یہ مسائل ادھورے ہیں، آپ اس پہ بیان کر دیں. لیکن نوجوانوں کو فرصت نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ مال و دولت کمانے میں یہ لوگ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بزی ہیں، اس لیے ان کو سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. تو اگر 10 سال 5 سال کسی نے اسی طرح نمازوں کو برباد کر لیا تو وہ نمازیں اس کو پھر سے دہرانی ہوں گی توبہ کے ساتھ، اور ظاہر سی بات ہے اس کا کچھ کفارہ بھی اپنے مال سے بندہ توبہ کے ساتھ ساتھ ادا کر دے. اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری-hosting.com سے اور پائیں سب سے سستی SSD اور کلاؤڈ ویب ہوسٹنگ، لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا.